اچھا جی، جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہی ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول بھیجا، تو اس سے تاثر یہ چلا جاتا ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں شاید وہ ان پڑھ جاہل تھے، بالکل عقل سے، علم سے، غور و فکر سے، کوئی تصور تخیل کسی ادراک سے، ہر شے سے عاری بے بہرہ تھے، اور حالانکہ ان کی حقیقت تو اس کے بالکل برعکس تھی۔ یعنی قرآن مجید تو ان کے شعر و ادب کا اعتراف کرتا ہے، ان کے کمال بلاغت و کمال سخندانی اور سخنگوئی کا، ٹھیک ہے نا، اور ان کو چیلنج کے طور پر یہ کلام کی اپنی جو کلامی اور اعجاز بیانی، موجز بیانی کی جو خوبیاں ان کو پیش کرتا ہے کہ لاؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ شعر ہے تو پھر اس جیسا شعر لکھ کے دکھاؤ، اس جیسی بات کہہ کے دکھاؤ۔ تو اور جب آپ ہسٹری کی، سیرت کی اور تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں، صفی الرحمان مبارک پوری کی الرحیق المختوم پڑھ لیں، یا ایوارڈ وننگ اور جو جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں، جیسے رحمۃ العالمین قاضی سلیمان منصور پوری کی رحمۃ العالمین پڑھ لیں، بلازری کی فتوح البلدان پڑھ لیں، تو اس میں جو پری اسلام مکہ کا اور میکن کا جو بتایا ہے، تو وہ تو عجیب ہی نقشہ ہے۔ مطلب وہ تو ہزاروں دیوانوں کے حافظ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور بڑے بڑے قادر الکلام فصیح اور بغلی شاعر تھے، اور وہ اپنی زباندانی اور سخندانی اور سخن گوئی کے آگے ساری دنیا کے لوگوں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ اتنا ان کو اپنے بیان پر، زور خطابت پر، رجزیہ شاعری پر اور دیگر بہت ساری کلاموں پر، خود حضور علیہ السلام نے کتنی جگہ پہ کتنے ان کے بڑے بڑے شعراء کی عظمت کا، ان کے شعر کی خوبیوں کا اعتراف کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا تو یہ حال تھا۔ اب یہ تھا کہ قلم اور کتابت سے ان کا علاقہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ جب وہ ہزاروں باتیں ایک دوسرے سے نسل در نسل، سینہ در سینہ محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور حافظہ اتنا قوی ہے، تو ان کو، وہ تو کہتے ہیں قید العلم بالکتابہ، حضور نے ایک صحابی کو کہا کہ بھائی علم کو لکھ کر قید کر لو تاکہ اگلی نسلوں کے لیے محفوظ ہو جائے، کیونکہ آگے لوگوں کے نسلوں کے حافظے اتنے مضبوط نہیں ہوں گے، ذہن میں ڈسٹریکشنز ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تو جب وہ قید حافظہ ہی کر لے اس علم کو، تو پھر ضرورت کیا لکھنے اور پڑھنے کی، ٹھیک ہے نا۔ اور فلسفیانہ موش گافیاں اور ما بعد الطبیعاتی موضوعات پر تو ویسے ہی ان کے ہاں غور و فکر، شعر و ادب میں، اس میں سب کچھ میں آ جاتا تھا۔ جمالیاتی ذوق ان کا ویسے ہی بلند تھا۔ ایک گھوڑے کے زین کی اور گھوڑے کے جو نا ٹاپوں کی تعریفوں پر وہ شعر لکھ ڈالتے تھے، ٹھیک ہے نا، اتنا ان کا ذہن رسا لوگ ہوتے تھے۔ تو وہ جب یہ ان پڑھ کہا گیا، تو یہ ان پڑھ ان کو اس سے کہا گیا کہ ان لیٹرڈ تھے، لکھنے پڑھنے کے لحاظ سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور لکھنے پڑھنے اور استاد اور یہ شاگرد کا جو تلمس کا باقاعدہ براہ راست جو مکتب کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ ان کے پاس نہیں تھا، اور یہ مصر اور بیبیلون اور یونان کی تہذیبوں میں تھا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو رسول کی صحبت کی برکت سے اب یہ بھی عطا ہو رہا ہے جو ان کے پاس نہیں تھا، باقی تو خوبیاں تو ان کے پاس تھی ہی تھیں، یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ اور جب ہم اس کو تاریخی کانٹیکسٹ سے کاٹ کر صرف ان پڑھ کر دیتے ہیں، اور ان کے بلاغت کو، ان کی فصاحت کو، ان کی شعردانی، شعر گوئی کو، زبان و بیان و شعر و ادب کو، اور ان کے بلا کے غضب کے حافظے کو جب ہم ڈسکارڈ کر کے، ڈس ریگارڈ کر کے جب محض ان پڑھ کا لفظ ذہن میں لاتے ہیں، تو اس سے بڑا محدود اور بڑا غلط تصور ہم قائم کرتے ہیں اور آگے اس کی وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اس کا جو ہے نا تینوں چیزوں کا اضافہ کر دیا کہ ان پڑھ صرف کتاب و قلم کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ان پڑھ کہا جا رہا ہے، باقی حافظہ، شعر و ادب اور فصاحت و بلاغت ان کی زمانے میں مسلمہ تھی۔ اس کا پورا تاریخ جو ہے نا، تاریخ انسانی اس کا اعتراف کرتی ہے۔ آج 1500 سال بعد بھی ان کے شعر سارے ہمارے جو بڑے بڑے گزرے ہیں، رازی ہو، مبرد ہو، سیبویہ ہو یا زمخشری ہو، سب نے انہی جو اس زمانے کا جو جاہلی ادب، جو شاعری تھی عرب کی، اسی میں سے لے کے وہ نقطے نکالتے ہیں نا، اور اسی کے صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر، یہ لوگ اپنی آپس کی ڈسکشنز میں کرتے تھے کہ جب کسی غریب القرآن لفظ کا، مفرد کا جو نا وہ معنی تک پہنچنا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے بس یہ دیکھو کہ اس کو جاہلی دور کے شعراء نے، امیہ نے یا لبید نے یا انہوں نے کس معنی میں استعمال کیا، وہاں سے سبع معلقات میں کس طرح سے کہیں استعمال ہوا، تو وہاں سے کوئی ریفرنس، کوئی نظیر نکال کے وہاں سے معنی متعین ہوگا،
تو اس طرح سے تو وہ لوگ معنی متعین کرتے تھے، اور ان کو کہہ دیا جائے کہ بھئی ان پڑھ تھے، خدا نخواستہ ہر قسم کے عقل سے یا سمجھداری سے فارغ تھے، تو یہ تو بڑی زیادتی ہو جاتی ہے نا۔ اور یہ قرآن شریف کے کیا کہتے ہیں اسلوب کے، قرآن مجید کے حقائق کے، قرآن مجید کے سیاق و سباق کے، ان سب کے خلاف ہو جاتا ہے۔